نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ احزاب ہمارے سامنے ہے، مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون معاشری رسوم کی اصلاح ہے۔ سمجھایا گیا ہے کہ سماجی اصلاح کی جب بھی کوشش کی جائے گی مخالفت ہوگی، اس کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے بھروسے پر دین کی پیروی کیے جانا وہ کارساز ہے۔ یہ خاندانی اور یہ خاندانی اور سماجی رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جینے مرنے کی رسمیں ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اور مختلف مواقع پر ہر قبیلے میں، ہر شہر میں اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، اور ان رسموں کو چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن لوگ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت زبردست اور بڑا تاکید کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ ان رسموں کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور مخالفت ہوگی۔ ارشاد ہے کہ اے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے جیسا کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں جیسا کہ نہیں مان رہے۔ جو وحی آپ پر آ رہی ہے اس کی پیروی کیجیے اور اللہ پہ بھروسہ کریں، یقیناً اللہ کافی کارساز ہے۔ یہی تلقین ہمارے لیے بھی سماجی رسموں کے حوالے سے ہے کہ کوئی بھی رسم ہو، رواج ہو، دیکھا جائے گا کہ اس میں قرآن اور سنت ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں، اس کی پیروی کی جائے گی، اور اس میں اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی اور اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے دو رسموں کا ذکر فرمایا، ایک رسم زہار کی اور دوسری رسم تبنی۔ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر یوں ہی ہے، میرے لیے تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی میری ماں جیسی ہے، میری ماں کی پشت۔ اور عرب میں یہ جملہ طلاق کے لفظ سے بھی شدید سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کے بعد تو کوئی صورت رجوع کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ماں بن گئی، جیسے حقیقی ماں ہے ویسا ہی میں نے اس کو ماں کی طرح بول دیا، یہ ماں بن گئی۔ دوسری رسم یہ تھی کہ کسی کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، تو اسے یوں ہی سمجھتے تھے گویا یہ حقیقی بیٹا ہے۔ چنانچہ وراثت میں بھی اس کا حق ہوتا تھا، اور اس کی بہو سے بھی حرمت کا رشتہ ہی تصور کیا جاتا تھا، یعنی اس بیٹے کی جو بیوی ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی، وہ اگر اس کی وفات ہو گئی ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ گویا یہ حقیقی بہو ہے اور اس سے ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ ہے۔
اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جس طرح کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، جس طرح کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی اور کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ ماں وہ ہے جسے اللہ ماں بنائے اور باپ وہ ہے جسے اللہ باپ بنائے۔ تمہارے کسی کو کچھ کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ احترام میں یا شفقت میں کسی کو باپ کہہ دیا، ماں کہہ دیا، یا بیٹا کہہ دیا، بیٹی کہہ دی، تو اس سے حقیقت نہیں بدلتی ہے کہ وہ حقیقی ماں باپ کی طرح ہو جائیں یا حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائیں۔ تو لہٰذا جن عورتوں سے تم نے زہار کیا وہ حقیقی ماں نہیں بنتی ہیں، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ یہ تمہاری منہ کہی باتیں ہیں۔ چنانچہ یہ رسم ختم کر دی گئی اور اس میں فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، اب انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو۔ اللہ کے یہاں یہی انصاف کی بات ہے، جس کا جو باپ ہے اس باپ کی نسبت سے پکارا جائے۔ اس میں سب سے پہلے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور ان کی وفا اور خدمت کی وجہ سے، اور لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اب حکم ہوا کہ زید بن حارثہ کہا جائے گا، کہ ان کے والد کا نام حارثہ تھا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں اور پھر ڈاکومنٹس میں بھی اس کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے۔ یہ غلط ہے۔ جس کا بیٹا اور بیٹی ہے نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے، خود سرپرست گارڈین بن کر رہیں، لیکن کسی کی نسبت اپنی طرف کر دینا یہ شرعاً حلال نہیں ہے۔ اگر ان کے آبا معلوم نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے بنو عم ہیں، تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، چھوٹا ہے چچا کا بیٹا ہے، قریب کا ہے، تو تمہارا بھائی ہے، یعنی سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اگر باپ معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی انسان کا تو بیٹا ہے، یہ بچہ ہے، تو وہ جو بھی انسان ہے اگر نام اس کا معلوم نہیں، بچپن میں یہ کہیں گھر سے اٹھایا گیا، اب اسے کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی حادثہ ہوا، ماں باپ سے بچھڑ گیا، تو آخر کسی انسان کا بیٹا ہے، اور وہ انسان حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، تم بھی آدم کی اولاد میں سے ہو، تو گویا کہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، تمہارا کزن ہو گیا۔ فرمایا کہ جو اس سے پہلے خطا ہو گئی وہ معاف ہے، جان بوجھ کر اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی شان ایک بیان فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ زید بن محمد کہتے تھے تو وہ نسبت ختم ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کہنے سے شاید لوگ سمجھیں کہ آپ کی تعظیم زیادہ ہے، تو فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاؤ، یعنی تعلق اور قرب، نبی کو لگاؤ ہے ایمان والوں سے زیادہ ان کی جانوں سے، اور ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ تعظیم اور احترام میں مومنین کی مائیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تعظیم میں کسی کو ماں یا باپ یا شفقت سے کسی کو بیٹا کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمارے روحانی باپ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین ہیں۔ اولا کا معنی یہ ہے
کہ جس کا حق سب سے مقدم ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے مقدم ہے۔ اہل ایمان پر آپ کا حق سب سے مقدم ہے، سب انسانوں سے، بلکہ اپنی جانوں سے، اور آپ کی نسبت سے آپ کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، آپ کی ازواج وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، ایک تو حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے مجھ سے اپنی جان سے، اپنے باپ سے، اولاد سے، سب انسانوں سے زیادہ محبت نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، بڑا ایمان افروز جملہ ہے، اور شاہ صاحب کے جملے ایسے ہیں جیسے ٹکسال سے نکلے ہوئے، ڈھلے ہوئے ہیں ٹکسال میں۔ فرماتے ہیں کہ نبی نائب ہے اللہ کا، نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف، اپنا اختیار، اپنا تصرف اتنا نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے، کیونکہ نبی نائب ہے اللہ کا۔ اگر اللہ فرما دے کہ یہ کام کرو، ہر حال میں اسے کرنا لازم ہے، تو جو اللہ کے نائب ہیں ان کو بھی یہ حق اور یہ تصرف اور اختیار ہے کہ نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف اتنا نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے۔ اپنی آگ، اپنی جان آگ میں ڈالنا روا نہیں، اپنی جان آگ میں ڈالنا روا نہیں، جائز نہیں ہے۔ نبی حکم دے تو فرض ہو جائے، اس لیے کہ ان کا حق سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تعظیم اور احترام میں وہ ماؤں کی طرح ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوئے۔ جب وہ مائیں ہیں آپ کی ازواج، تو آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، حقیقی نہیں، روحانی باپ ہیں۔ اس مرتبے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کہنے سے آپ حقیقی باپ نہیں بنتے، چنانچہ بات کی آیت آ رہی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی حقیقی باپ نہیں، روحانی باپ ہیں۔ اسی طرح آپ کی ازواج حقیقی ماؤں کی طرح نہیں بنتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بیٹا بنا لیں تو وہ بیٹا نہیں بنتا، تو جب آپ کا بیٹا نہیں بنتا تو کوئی اور کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو وہ بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح فرمایا یہ خونی رشتے، اولو الارحام، جو قدرتی رشتے ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے رشتوں سے مقدم ہیں۔ ایک وہ ہے جسے اللہ نے بھائی بنایا، بہن بنایا، خالہ بنایا، پھپھو بنایا، یہ خونی رشتے ہیں۔ ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ خونی رشتے اپنے بنائے ہوئے رشتوں سے مقدم ہیں۔ اپنے منہ بولے بھائیوں، بیٹوں سے حسن سلوک کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن میراث میں اور دوسرے احکام میں قرابت کا لحاظ رکھا جائے گا، قربت کا نہیں کہ وہ میرے اتنا قریب ہے، میری اتنی خدمت کرتا ہے، لیکن خونی رشتہ نہیں ہے، تو میراث میں یہ بات نہیں چلے۔ منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا، کتنی اس نے خدمت کی ہو، اپنی زندگی میں اگر کوئی دے دے تو دے دے، لیکن مرنے کے بعد میراث کے احکام الگ ہیں، اس میں وہ بیٹے کے طور پر شریک نہیں ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور اس مقام سے امہات المؤمنین
ام المؤمنین کوئی بھی ہوں، ان کا مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے جتنی بھی ازواج ہیں ہر زوجہ مطہرہ کو ام المؤمنین کا ٹائٹل دیا ہے، ام المؤمنین۔ کچھ نالائق اور جن کے وقت سوئے ہوئے ہیں وہ تان زنی کرتے ہیں، کبھی کسی زوجہ کے بارے میں، کبھی کسی زوجہ کے بارے میں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ام المؤمنین ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے ام ہونے کا، کہ وہ ماں ہیں، وہ تو ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ ٹائٹل تو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ نے بنا دیا۔ ہاں البتہ چونکہ مؤمنین کی ماں ہیں، جو ان پر تان زنی کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیا مومنین میں باقی رہا یا نہیں رہا۔ ان کا ام ہونا مسلم ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن جو ماں پر بدتمیزی کرے، ماں کی گستاخی کرے، اسے یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ مومنین میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ کبھی بھی شریف بیٹا ماں کے خلاف بدتمیزی اور بد زبانی نہیں کیا کرتا۔ فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے، اور نوح سے، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سے بھی سماجی رسوم کے خلاف جہاد کا میثاق لیا گیا۔ ہر زمانے میں رسمیں ہوتی ہیں، تو ہر زمانے میں پیغمبر آئے، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، تو ان سب پیغمبروں نے اپنے اپنے دور کی سماجی اور معاشری رسموں کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ نے ان سے میثاق، پختہ عہد لیا تھا کہ تم یہ جہاد کرو گے، اور انہوں نے کیا۔ اس مقام پر یہ بھی غور کیجئے، حضرت نوح پہلے آئے، ابراہیم ان کے بعد، پھر موسیٰ، اور پھر عیسیٰ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں آئے۔ لیکن اللہ یہاں پر ذکر یوں فرما رہا ہے کہ وَمِن کا وَمِن نوح، آپ سے، اور نوح سے، اور ابراہیم، اور موسیٰ، اور عیسیٰ سے۔ اشارہ کر دیا آپ آئے اگرچہ آخر میں ہیں، لیکن آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد یہ تلقین فرمائی سماجی رسوم کی اصلاح کی۔ اب اللہ غزوہ احزاب کا ذکر فرماتا ہے کہ معاشری رسوم کے خلاف جہاد سے مت گھبراؤ، اللہ غزوہ احزاب کی طرح تمہاری مدد فرمائے گا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا، اور اس غزوے میں عرب کی متحدہ فورسز، سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینے پہ چڑھ آئے تھے۔ 12,000 لوگ ان کے لشکر میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جہاں سے آنے کے چانسز تھے تو وہاں ایک گہری خندق کھدوا دی تھی۔ خندق کی کھدائی میں صحابہ بھی شریک تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے، تقریباً 25 دن تک انہوں نے وہاں قیام کیا، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ ایک تند و تیز آندھی آئی، فرشتوں کا لشکر بھی آیا، انہیں خندق عبور کر کے ادھر آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اگرچہ انفرادی طور پر 2-4 مقابلے ہوئے، لیکن یلغار نہیں کر سکے۔ جب آندھی آئی اور فرشتوں کا لشکر آیا، ان کے دلوں میں رعب بیٹھا، تو وہ بری طرح پر بھاگے پھر وہاں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مؤمنین کے لیے اس قتال سے کافی ہو گیا۔ مومنین کو لڑنے کی قتال کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اللہ نے خود گویا کہ وہ کمان سنبھال لی۔
اللہ کے مقابل کون ٹھہر سکتا ہے، چنانچہ بھاگ گئے۔ لیکن یہ جو موقع تھا بڑا ہی سخت موقع تھا، سردی کے دن تھے، سردی کے دن کڑاکے کے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں مدینہ طیبہ میں کیسا سخت شدید سردی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا۔ شرقی جانب یہ جس طرف جنت البقیع ہے، اس سے آگے وہ عوالی ہے، اسی جانب یہود کے بڑے قلعے یا بڑی ان کی حویلیاں وہ بنی ہوئی تھی، بڑی مضبوط۔ یہ یہود معاہدہ ان کا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ اگر کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے تو ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے بدعہدی کی۔ اب صورتحال ایسی بن گئی کہ ادھر سے عرب فورسز ہیں، درمیان میں مسلمان ہیں، اور ادھر یہودی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو مسلمان گویا سینڈوچ بن گئے، پس گئے درمیان میں۔ اس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب یہ لشکر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر چڑھائی کر کے آیا، اور جب نگاہیں پھر رہی تھیں اور کلیجے گلے کو پہنچ رہے تھے، اور تمہارے دلوں میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ یہ سارا ذکر آ رہا ہے منافقین کے بارے میں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول وعدے تو کیے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم پوری دنیا پر میں اسلام پھیلائیں گے، ہمارا قبضہ ہوگا، دور دور تک ہم جائیں گے، اور حال یہ ہے کہ یہاں اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہم اطمینان سے اپنی حاجتیں ضروری بھی پوری کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو کیا یہ باتیں ہوئیں، کیا یہ وعدے ہوئے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہے تھے۔ تو منافقین نے، اور جن کے دلوں میں شک اور ریب کا مرض تھا، انہوں نے تو کھل کر کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے معاذ اللہ سب جھوٹے تھے۔ اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ اہل یثرب، مدینہ والو، یہاں اب ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، چلو واپس چلو، یعنی مقابلے میں آئے ہیں نا خندق کے پاس، یہاں پر رکنا مصلحت کے خلاف ہے، واپس چلو۔ ایک گروہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے، اور خواتین وہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں خطرہ ہے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم چلے جائیں۔ حالانکہ گھر ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، گھر کھلے نہیں پڑے تھے، مقصد ان کا صرف وہاں سے کھسکنا تھا۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اس کے باوجود، یعنی اس وقت تو یہاں سے چلے گئے بہانہ بنا کر اپنے گھروں کو، اگر یہ جو دشمن کا لشکر ہے یہ اگر اندر آ جائے ان کے پاس، اور ان سے یہ کہا جائے، ان منافقین سے، کہ آؤ ذرا مسلمانوں پر ہم نے اٹیک کرنا ہے، تو یہ سارے آ جائیں گے، فوراً آ جائیں گے، ایک منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے، اس وقت کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف بہانے باز ہیں۔ اور اس سے پہلے غزوہ احد کے بعد ان لوگوں نے معاہدے بھی کیے تھے کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان یہود نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ بھاگنا کھسکنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چلے گئے یہاں سے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم بچ گئے، جان آخر موت آئے گی اور کسی اور موقع پر بھی تم مر سکتے ہو، تو بہت کم دنیا کا فائدہ تم اٹھاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے یا اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے۔ یہ جو روکنے والے اور اٹکانے والے لوگ تھے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور انہیں بھی جانتا ہے کہ جو اپنے بھائیوں سے چپ کے کہتے تھے کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، اندر ہی اندر یہ بات انہوں نے چلائی ہوئی تھی کہ یہاں نہ رہو۔ اشحۃ علیکم، یہ لوگ ساتھ دینے میں بخل کرتے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے میں یہ لوگ بخل کر رہے ہیں، دریغ کرتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، اور جب خوف کی گھڑیاں آ جائیں تو تم دیکھو گے
کہ آپ کی طرف یوں دیکھیں گے، ان کی نگاہیں یوں گھومیں گی کہ جیسے موت کی غشی ان پر آ گئی۔ ابھی مقابلہ نہیں ہے، لیکن صرف حملے کی خبر سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب خوف چلا جاتا ہے، خطرہ ٹل جاتا ہے، تو پھر بڑی تیز زبانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے ملیں گے، اشحتن علی الخیر، اور اس وقت لالچ ہوگا مال کا۔ جب خوف آیا تو بھاگنے کی، اور جب دیکھا کہ فتح حاصل ہو گئی اور اب مال غنیمت ملے گا تو پھر آ جائیں، جی ہم بھی تو آخر آپ کے ساتھ تھے، ہم نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی آپ کے ساتھ رکھتے، پھر اپنائیت ظاہر کریں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ ابھی بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ احزاب، یعنی وہ احزاب چلے گئے تھے، دشمن کا لشکر چلا گیا تھا، لیکن ان کے دل میں ایسا خوف بیٹھا ہوا ہے، خیال کرتے ہیں کہ یہ احزاب، یہ لشکر گیا نہیں ہے، اور اگر یہ احزاب، یہ گروہ پھر آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ مدینے سے نکل کر باہر بادیہ میں یا کسی گاؤں میں چلے جائیں، تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے، بس وہاں بیٹھ کر یسألون عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھا کریں، یا آج کل کے زمانے میں ریڈیو پر خبریں سنیں کہ کیا حال ہے وہاں پر۔ جب دیکھیں گے کہ اب جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو فوراً آ جائیں گے کہ جی ہم تو آپ کے ہیں۔ یہ منافقین کا حال تھا، بڑا ہی سخت یہ موقع تھا۔ اس کے مقابل میں جو مؤمنین تھے، سچے مخلص، ان کا حال کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب مومنین نے ان احزاب کو، ان گروہوں کو، ان فورسز کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہ منظر ہے کہ جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ بھی سچا، اللہ کے رسول بھی سچے، اور اس سے ان کا ایمان اور ان کی تسلیم وہ اور بڑھ گئی۔ پھر ان مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھایا، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سچوں کو ان کے سچائی کی جزا دے گا، اور منافقین کو اگر چاہے گا تو عذاب دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو پہلی آیات میں اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے مومنین کے کردار کا ذکر فرمایا۔ اس کے بالکل درمیان ایک آیت آئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ان درمیان میں یہ آیت ایک نگینے کی طرح چمک رہی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین مثال، رول ماڈل اگر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن یہ اسوہ حسنہ وہ لوگ آپ کو بنائیں گے کہ جن کو آخرت پر یقین ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی سمجھایا یہ گیا کہ جب حالات میں تلاطم برپا ہو، حالات ناسازگار ہوں، تو تم ادھر جاؤ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی اور منافقین کو نہ دیکھو کہ یہ بڑے بڑے جھوٹے اور پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ادھر ہیں، یہ مت دیکھو، دیکھو کہ اللہ کے رسول وہ کس جانب ہے۔ حالات تو اب بھی آتے رہتے ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے۔ باقی جو اس سے ہٹ کر باتیں ہوتی ہیں، اصل میں دل کا چور ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے۔ کافر نامراد ناکام لوٹے، غصے سے بھرے ہوئے، کوئی خیر ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور اللہ نے مومنین کی قتال سے کفایت کی، اور اللہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے، اس غزوے سے فارغ ہو کر جب وہ لشکر چلا گیا تو ابھی آپ ہتھیار اتار رہے تھے اور وضو کی یا غسل کی تیاری فرما رہے تھے
کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور ان کے چہرے پر غبار، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ کیا مرحلہ ہے کہ اب یہ جو غدار یہودی ہیں جنہوں نے پہلے بھی غداریاں کی اور اب بھی انہوں نے غداری کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، بنو قریظہ، اب ان پر چڑھائی کرنی ہے تاکہ آئندہ کے لیے پیش بندی ہو جائے اور اس طرح کی صورت میں ہم مصیبت کے اندر نہ پھنسیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا، سب صحابہ تیار ہوئے اور بنو قریظہ، ان کا قلعہ اور ان کی زمینیں، ان کا محاصرہ کیا گیا، اور یہ محاصرہ بھی تقریباً 20-25 روز تک جاری رہا، یعنی یہ 50 دن ایک طرح سے مسلمانوں نے حالت جنگ میں گزارے۔ جب ان کا محاصرہ ہوا تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک فریق ان کی ڈیمانڈ کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جج بنایا گیا تھا، تو سعد بن معاذ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ دیا کہ جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا اور باقی کو قید کیا جائے گا، اور ان کی زمینیں وغیرہ یہ سب مسلمانوں کے پاس آئیں گی۔ تورات کے اندر یہی لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان کی زمینوں کا وارث تمہیں بنایا، ان کے گھروں کا وارث تمہیں بنایا، ان کے اموال تمہیں دے دیے، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین بھی تمہیں عطا فرمائی جس پر ابھی تمہارے پاؤں نہیں پھرے ہیں، جہاں ابھی تک تم گئے نہیں۔ اس میں اشارہ ہے غزوہ خیبر کی جانب بھی، کہ اس کے بعد وہ غزوہ بھی یہود سے ہونے والا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت کچھ خوشحالی حاصل ہوئی، اور فتح مکہ کی جانب بھی اشارہ ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ قیامت تک جتنے جہاد ہوں گے اور جو کچھ حاصل ہوگا یہ سب اس کے اندر داخل ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہاں تک ذکر تھا غزوہ احزاب کا، اور بنیادی مضمون وہی چل رہا ہے کہ سماجی رسموں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے جیسے غزوہ احزاب میں مدد فرمائی، نادیدہ لشکر نازل فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری بھی غیبی مدد فرمائے گا۔ مال آیا، جی کچھ تو بنو قریظہ سے آیا، کچھ بعد میں خیبر سے آیا۔ مال جب آیا، جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، مال کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں رہن سہن وہ فقیرانہ تھا، اور یہ فقر اختیاری تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ معاذ اللہ محتاج تھے، کوئی غریب تھے، آپ کے پاس کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے، یعنی آپ تو اتنے بہترین تاجر تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کا بزنس بہت کامیاب، آپ نے بزنس کیا، اور بعد میں بھی، یعنی اس زمانے کی روایات اگر دیکھی جائیں تو جو کچھ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے اور کچھ تقسیم کر دیتے۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو کچھ آتا تھا بہت کم اپنے پاس رکھتے، باقی رشتہ داروں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ فقر اختیاری تھا، اور گھر میں بھی آپ یہی چیز پسند فرماتے تھے۔ جب مال آیا تو آپ نے صحابہ کو تقسیم کیا، ان کے گھر میں خوشحالی نظر آنا شروع ہوئی۔ ازواج مطہرہ، اللہ ان پر کروڑوں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ سب کو دیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ بس یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ آپ 1 مہینہ الگ رہے، مسجد نبوی کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا، تو وہاں آپ رہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، انہیں فکر تھی اپنی بیٹیوں کی، وہ آئے اور آ کر دونوں بیٹیوں کو دھمکایا، سمجھایا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اللہ کا یہ فرمان آ گیا 1 مہینے کے بعد، یہ اللہ کا فرمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، آؤ میں
تمہیں نوازتا ہوں، کچھ ساز و سامان دیتا ہوں اور خوبصورتی سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، میرے ہاں یہ چیز نہیں چلے گی۔ اور اگر تمہارا مقصد، تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور آخرت ہے تو بس یہ اس کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، اور جو تم میں نیکوکار ہوں گی، مخلص ہوں گی، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو اس پر سب سے پہلے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا جا کر یہ آیتیں سنائیں، تو وہ تڑپ کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، ہم کبھی جدائی کا تصور ہی نہیں کر سکتے، یہ تو ایک خیال آیا تھا دل میں کہ سب کو دیا، کچھ ہمیں بھی دے دے، اگر جناب کی رضا نہیں ہے اس میں تو جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، اور چنانچہ ایسا ہی رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب فرما رہا ہے، اے ازواج نبی، تم میں اگر کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے سزا دگنی ہے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہیں گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو اجر بھی دگنا عطا کریں گے، اور ہم نے ان کے لیے بڑا رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ مقام، اس طرح کے دوسرے مقامات بذات خود یہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس انداز میں خطاب فرما سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بڑوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، چونکہ ازواج مطہرات یہ باقی امت کے لیے اسوہ تھی، وہ اولاد کی طرح، تو ان کے لیے یہ اسوہ ہیں۔ اگر ماں میں کچھ کمی ہو تو اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ نے وارننگ دے دی کہ دیکھو، دین کے مطابق چلتی رہو گی تو جزا دگنی ہوگی، تمہارے اپنے عمل کی جزا، اور جو لوگ تمہیں دیکھ کر نیکی کی راہ پہ چلیں گے ان کی جزا بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو ہماری پسند کے خلاف ہے تو پھر ہم سزا بھی دگنی دیں گے۔ اس سے ہمارے زمانے میں اللہ نے جنہیں سید ہونے کی نسبت عطا فرمائی ہے، سادات ہیں، ان کے لیے یہ مقام عبرت ہے۔ یہ لوگ جو سادات ہیں، سید ہیں، اگر یہ دین کی راہ پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت کا حق ادا کریں گے تو اللہ انہیں جزا دگنی عطا فرمائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں سزا بھی دگنی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ازواج نبی، تم عام عورت کی طرح نہیں ہو، لہٰذا گفتگو میں بھی اس کا لحاظ رکھیے، اور یہ سب مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ دیکھو، بات کرو کسی سے تو اس میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ کھردرے لہجے میں بات کی جائے۔ اسے آج کل سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب کے بڑا خلاف جی، شوہر سے اتنے پیار سے بات نہیں کرتی جتنا کسی اجنبی سے کرتی ہیں، حالانکہ جتنا کسی اجنبی سے بڑے نرم لہجے میں بات ہوتی ہے اتنا شوہر سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لچکدار آواز میں بات نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے کہیں اس کے دل میں کچھ خیال نہ آ جائے، اور بات بھی کرو تو ضرورت کے مطابق اور معقول بات کرو۔ دوسرا حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کی اصل کارگاہ، عورت کا اصل مقام وہ گھر ہے، بچوں کی تربیت ہے، باقی نان و نفقہ فراہم کرنا، کمانا، رزق فراہم کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کمائے لائے، اور یہ عورت کا گھر میں ٹھہرنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، یہ شوہر کے کمائی کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام، بہت مشکل کام۔ یہ تو انسان سازی کا ادارہ ہے گھر، اور ماں انسان ساز ہے، کردار ساز ہے۔ اگر ماں اپنا کردار صحیح نبھائے اور اچھا انسان تیار ہو جائے تو امت پر اس کا احسان ہے، امت پر۔
تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ دوسرا حکم دیا کہ جیسے جاہلیت اولا میں، گزشتہ دور جاہلیت میں عورتیں بن سنور کر بے پردہ باہر پھرا کرتی تھیں، تم اس طرح پہ باہر مت نکلو۔ جب نکلنا ہو تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے کہ پورا جلباب پہن کر اور پردہ کر کے باہر آؤ۔ پھر فرمایا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب ارشاد ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندے اخلاق دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کون ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ازواج مطہرات کا ذکر فرما رہا ہے، تو ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ گھر والے ہیں۔ کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں بیوی سب سے پہلے ہے گھر والوں میں، اور اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر چکا کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سلام علیکم اہل البیت، حالانکہ اس وقت صرف حضرت سارہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ تھیں اور کوئی اولاد نہیں، تو کہا کہ اہل البیت آپ پر سلام ہو۔ تو ازواج مطہرات تو داخل ہیں ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی کساء، اپنی بڑی چادر، اس میں حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی کو ساتھ لیا، حسن اور حسین حسنین کریمین کو ساتھ لیا، اور چادر ان سب کے اوپر اڑھائی اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی تو میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت وہ بھی اہل بیت ہے، اور یہی ہمارے عرف میں بھی ہے، ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، آپ کی ذریت بھی اہل بیت میں ہے، اور اللہ انہیں امت کے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے اور ان کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک دو جملے لکھے ہیں وہ بڑے ہی قابل قدر ہیں۔ فرمایا کہ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا اعلیٰ مرتبہ مراد ہے۔ اللہ آپ کو اعلیٰ درجے کا مہذب بنانا چاہتا ہے، آپ کے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے اور آپ کے باطن کو سنوارنا چاہتا ہے اعلیٰ درجے پر، جیسا حضرت مریم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک فرمایا، پاکیزہ فرمایا۔ تو جیسے تطہیر حضرت مریم کی اللہ نے فرمائی، اسی طرح کی تطہیر وہ ازواج اور اہل بیت اور آپ کی ذریت کی اللہ نے فرمائی۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان نبی نہیں بنتا، نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، نبی نہیں بنتا، لیکن امت میں ان کا درجہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ان احکام پر عمل کرا کر، یہ جو احکام اوپر گزرے ہیں، اہل بیت کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک صاف کر دے، اور ان کے رتبے کے موافق، یعنی ظاہر ہے کہ وہ سب امتی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ نبی کی تطہیر اور امت کی تطہیر اور تزکیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو ان کی شان اور ان کے رتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو، دوسروں سے بلندتر ان کا مقام ہو جائے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ دوسرے کون ہیں؟ دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو صحابہ کرام میں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ ہمارے جو بحثیں چلتی ہیں اور کئی طرح کے وہ لوگ اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ صحابہ یعنی صحبت کا مقام، صحابی ہونے کا مقام وہ سب سے بلند ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حضرات ہیں اہل بیت، یہ صحابی بھی ہیں اور اس کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں، تو ان کا مقام اور ان کا درجہ دوہرا ہے، بلند مقام ہے۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ صحابہ کے فضائل الگ باب میں ہوتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل الگ باب میں لکھے جاتے ہیں۔ تو گویا قدیم زمانے سے اس فرق مراتب کو محدثین، مفسرین وہ سمجھتے تھے اور اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور جس حکمت کا ذکر ہوتا ہے بس اسے ذکر کرتی رہا کرو، یقیناً اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے اعمال اور اخلاق کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن میں جب ذکر آتا ہے مردوں کا ذکر آتا ہے، ہمارا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مردوں کے جو احکام ذکر کیے جاتے ہیں اگر کوئی خاص حکم نہ ہو تو وہ سب احکام عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جو فضیلتیں آتی ہیں کہ اس عمل پر یہ جزا ہے وہ صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، عورتیں بھی وہی اجر اور فضیلت حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرما دیا کہ دیکھو اسلام قبول کرنے والے مرد اور عورتیں، ایمان قبول کرنے والے مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ سے دب کے رہنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی عورتوں کو اس معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے، کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے بہت سے مقامات ہیں، بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں عورتیں مردوں سے سبقت لے گئیں۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، عورت کو یہ اعزاز حاصل، سب سے پہلے علی الاطلاق حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ میدان سب کے لیے کھلا ہے، جو جتنا کرے گا اللہ کے یہاں سے اتنا ہی پائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کی پیروی نصیب فرما۔ اے اللہ فضول رسموں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچا۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال وافر اور واسع عطا فرما، اور رزق حلال میں سہولت سے ہماری سب ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو ہر دم ہر قدم اور ہمہ جہت ترقی اور استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سب سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ جو لوگ وطن عزیز کی کسی رنگ میں کسی شعبے میں خدمت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ہمیں بھی دین اور وطن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔